حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے ادبی کے اندیشے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا نشان مٹا دیا، لیکن پھر لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں بچپن کی وہ آثار ہی نہ تھی جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتی تھی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اصول تہذیب سکھائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود ان سے کم سم بچی سے تعلیم و اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی، کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عرض کیا مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی۔ بابا جان کہتے ہیں مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات و تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم اور حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سارا بچپن فقر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب کہ وہ کم سم تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کی لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دھان فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 5 کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی علالت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھی اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل پس پردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئی۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا اماں جان آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ۔ ماں بیٹی میں الما گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 10 رمضان کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ رضی اللہ عنہ سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام حزن کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد میں گوشت فن ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے، یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کاف اور خانہ زادہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہی۔ یہ ایک طرف کا اظہار رضامندی تھا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں پیغام محمود نامی ایک شخص فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرع عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحجہ 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کے کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحجہ کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کی غربا کے خیال سے مختصر سامان پر اکتفا کیا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشیب نامی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سوار تھی۔ سلیمان ساربان تھے۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکا کے آگے آگے تھے۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، دیکھو، علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں لیکن دولت مند نہیں ہے، اور علی سے کہا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔